ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ مومنوں کے عقیدے میں ایک چیز ہے الولا والبراء۔ اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے، ولا کے معنی ہیں محبت المؤمنین ونصرتہم، کہ ہم مومنوں سے محبت رکھیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ صحیح مومن مومنوں سے محبت کرتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، اسی کا نام الولا ہے۔ جیسے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ تو مومن ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے طور سے نیک عمل کرتے رہیں، سب کچھ عبادتیں کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے آپ کے اور میرے دل میں محبت بھی ہونی چاہیے۔ مومنوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، گزن پہنچتا ہے، اور کسی مومن درد اور مصیبت میں چیخ اٹھتا ہے، تو کہا کہ کسی مومن کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں، آپ کے دل میں چبھا ہے۔ اس کا احساس آپ کو مجھے ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے الولا۔ کیا معنی بولے ہم؟ الولا محبت المؤمنین ونصرتہم، مومنوں سے محبت کرنا اور ان کی تائید کرنا، سپورٹ کرنا۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے والبراء، یعنی براءت ظاہر کرنا۔ مشرکوں سے، جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان سے دلی محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ ہاں، دنیا کی حد تک آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جیسے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ان کی ماں قتیلہ مسلمان نہیں ہوئی ہے، اور اسماء بنت ابی بکر کے پاس آتی ہے، کبھی کچھ تحفے لے کر آتی ہے، کبھی کچھ پیسہ مانگنے آتی ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ بھلا کروں، اچھا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، اچھا کرو، اس میں کوئی غلط نہیں، اس کے تحفے لینے میں نہیں، لیکن دلی محبت جو ایک مومن کے ساتھ ہوتی ہے، ویسے محبت یہ غلط عقیدہ آدمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا ہمیشہ ہم لوگ خیال کریں، صحیح عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی تائید کریں، ان سے محبت کریں، تاکہ صحیح عقیدہ لوگوں میں پنپے، لوگ صحیح عقیدے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس سیرت کے اسباق ہیں کتاب الرحیق المختوم سے، تو بدر کی جنگ کے بعد کے حالات ہم نے پڑھے۔ صرف بدر کی جنگ کے ختم ہونے کے 7 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور غزوہ کیا مقام قدر پر، جس کو کہا گیا غزوہ بنی سلیم۔ غزوہ بنی سلیم صرف 7 دن کے بعد۔ ابھی تھکان دور نہیں ہوئی تھی، بدر کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے، بدر میں جو لوگ مرے تھے اور بدر میں جن لوگوں کو کھویا تھا مسلمانوں نے، ان کے خیالات ابھی دل و دماغ سے نہیں نکلے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 7 دن کے بعد کہا کہ چلو پھر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے، اور جب بنی سلیم کے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حملہ کیا، دھاوا بولا ہے، تو سارے کے سارے بھاگ گئے، اور وہاں سے بہت سارا مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ توجہ سے سنیں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بدر
میں جب مشرکوں کو ہار ہوئی، شکست ہوئی، شکست سے دوچار ہوئے، تو مکے میں شکست کی خبر گئی، لوگوں نے مکے والوں کو بولا کہ ارے مکے کے مشرک ہار گئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ تو آنے والا جو سب سے پہلے آیا تھا، اس نے آ کر کہا کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل مارا گیا، اور اس نے امیہ بن خلف کے بارے میں کہا کہ امیہ بن خلف مارا گیا، کئی نام اس نے کہا۔ تو اس وقت حطیم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کعبۃ اللہ کا جو حطیم ہے، اس حطیم میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام کیا ہے؟ نہیں، اور ایک نام بولیے، بس آپ بول سکتے تھے، نہیں، ابو لہب بعد میں آیا۔ حطیم میں بیٹھا تھا صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ ارے یہ جو آ کر بتا رہا ہے یہ اپنے ہوش میں نہیں، ایسا کرو اسے میرے بارے میں پوچھو کہ میرا کیا ہوا، تو میں تو یہاں ہوں، لیکن اسے پوچھو، ٹیسٹ کرو کہ میرے بارے میں کیا بولتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابو صفوان، ارے وہ تو وہاں بیٹھا ہوا ہے حطیم میں، لیکن میں نے بدر میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بیٹا اور بھائی میرے سامنے مارے گئے۔ تو آپ کو اتنا معلوم ہو گیا کہ ابو صفوان کا بھائی اور بیٹا کہاں مارے گئے؟ بدر میں۔ ابو صفوان کے دل میں وہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ لیا جائے، اور بالکل بے قابو تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مکے میں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی دشمنی پنپ رہی ہے جیسے گرم پانی ہانڈی میں کھولتا ہے، ویسے مکے والے تھے۔ بالآخر مکے کے دو آدمی تھے جو بڑے بہادر مانے جاتے تھے، انہوں نے طے کیا، فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں؟ قتل کر دیں۔ پہلی کوشش اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اب یہ دوسری کوشش ہوئی، اور مکے میں ایک آدمی تھا جس کو قریش کا شیطان کہا جاتا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ وہ تھا عمیر بن وہب۔ اس کا نام کیا تھا؟ عمیر بن وہب، جو قریش کے شیطان کے نام سے مشہور تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بڑی تکلیفیں اس نے دی تھی۔ بدر کی جنگ کے موقع پر اس کا بیٹا بھی قید ہو گیا۔ عمیر بن وہب کا بیٹا کہاں قید میں ہے؟ مدینے میں، صحابہ اکرام کے قبضے میں ہے، اور صفوان بن امیہ کا بھائی اور بیٹا اس جنگ میں کیا ہوئے ہیں؟ اب دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا، صفوان بن امیہ نے اور عمیر بن وہب نے۔ تو کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ کی عادت تھی، ہمیشہ وہ کہاں بیٹھتا تھا؟ کعبۃ اللہ میں، حطیم میں، اس کی پرماننٹ جگہ تھی، صفوان ہمیشہ وہاں بیٹھتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دونوں بیٹھ کر ان لوگوں کا ذکر کرنے لگے جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس کنویں میں ڈال دیا تھا، بدر کے گڑھے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا تھا۔ یہ بات عمیر بن وہب نے کہا تو صفوان نے کہا کہ ارے اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل جانے کے بعد، عقبہ بن امیہ جانے کے بعد، عقبہ بن ابی معیط جانے کے بعد، شیبہ کے بعد، اب تو دنیا میں جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ صفوان نے کہا۔ یہ بات سن کر عمیر بن وہب نے کہا دو باتیں ہیں، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے جس کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میں قتل ہو جاؤں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا۔ کس نے کہا؟ عمیر بن وہب نے۔ لیکن دو ریزن اس نے بتائے، ایک اس پر کیا ہے؟ ڈیبٹ، قرض ہے جسے وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ دوسری بات اس نے کہا کہ میرے بچے کیا ہیں؟
اب اس کے ساتھ اور کون تھا؟ صفوان. اسے موقع ہاتھ آیا, اس نے کہا کہ ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے. کیا بولے گا وہ؟ تمہارا قرض میرے ذمے, تمہارے بچے میرے ذمے, میرے بھائی اور بیٹے کے خون کا بدلہ مل جائے گا, تمہارا ساتھ بھی کیا ہوگا, تمہارا بیٹا وہاں قید ہے. تو عمیر بن وہب نے کہا کہ صفوان نے کہا کہ تم جاؤ گے کیسے وہاں تک, مدینے تک جاؤ گے کیسے؟ کہا کہ جانے کے لیے میرے پاس ایک ریزن ہے, میرا بیٹا وہاں قید ہے, اس سے ملنے کے بہانے جاؤں گا, اس کا فدیہ دینے کے بہانے جاؤں گا, اللہ کے نبی کو قریب سے دیکھوں گا, قتل کر ڈالوں گا. یہ بات کس کی ہے؟ عمیر بن وہب کی. اندھیری ہلکی ہلکی چاندنی رات ہے, کعبہ مقدسہ کا صحن ہے, حتیم کی دیواریں ہیں, سوائے دونوں کے کوئی وہاں نہیں ہے. کون دونوں ہیں وہ؟ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر دونوں نے منصوبہ بندی کی, صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب. تو اس نے کہا, صفوان نے کہا بڑا اچھا موقع آیا اس کو, اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے, تمہارا قرض میرے ذمے ہے, میں اسے تمہاری جانب سے ادا کروں گا, تمہارے بال بچے میرے ذمے ہیں, میں جب تک رہوں گا میں تمہارے بال بچوں کی حفاظت کرتا رہوں گا. عمیر نے کہا تو بات تو ٹھیک ہے, دونوں کے بیچ میں بات طے ہوگی, اور رات ہے, چاندنی رات ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, صرف دونوں ہیں پورے کعبے کے صحن میں. عمیر بن وہب نے کہا کہ اچھا ایسا کرنا, معاملے کو راز میں رکھنا. معاملے کو کیا کرنا؟ اب راز کھلے گا تو یا تیری طرف سے کھلنا یا تو میری طرف سے کھلنا, اس لیے کہ تیسرا آدمی نہیں. صفوان نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد عمیر گھر آیا. گھر آنے کے بعد تلوار پر سان پکڑائی. سان پکڑانا جانتے ہیں الطاف بھائی؟ سان پکڑانا معلوم ہے؟ یعنی اس کو تیز کرنا, وہ چھری تیز کرنا. ویسے تلوار کو کیا کیا؟ سان پکڑایا. تو آپ جانتے ہوں گے. اچھا ثنا بھائی کو اچھا معلوم, ہاں سان پکڑانا کیا ہوتا ہے. اور زہر آلود کرائی, اور اس کے بعد سان پکڑانے کے بعد کیا گیا, زہر میں بھگو کے رکھا کئی دن تک. ایسا کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد جب ایک مار پڑے گی تو خلاص, اس کے بعد تو اس نے زہر میں بھگو کے رکھا, اور پھر تیز رفتار سواری دی. ارے وہ شمع کیا بجھے جسے اللہ روشن کرے, خدا روشن کرے. اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ مکے سے نکلا تیز رفتار گھوڑا, اور گردن میں وہ زہر میں بجھی تلوار, چمچماتی تلوار لے کے نکلا. ابھی مسجد پہنچا, جیسے ہی مدینے میں پہنچا, مسجد کے صحن میں پہنچا, اونٹنی بٹھا رہا تھا مدینے میں. پہلی نگاہ جو پڑی حضرت عمر کی نگاہ پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم, جن کی فراست جو دور رس نگاہیں تھیں, انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری جماعت کے ساتھ بیٹھ کر بدر کی باتیں کر رہے تھے, بدر میں کیسا اللہ تعالیٰ نے فتح مندی دی. تو دیکھا دور سے عمیر بن وہب, جس کا لقب کیا ہے, ٹائٹل کیا ہے؟ شیطان قریش. کیا ہے ٹائٹل؟ شیطان قریش. ہر جماعت میں ایسے ذرا شیطان آ رہے وہ ایسے لوگ بڑے فتین, بڑے فسادی, ایسے لوگوں سے ہمیشہ کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, دیکھتے ہی کہا یہ کتا, یہ اللہ کا دشمن عمیر. وہ دیکھتے ہی کہا کہ یہ کسی برے ارادے ہی سے آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ دال میں کالا ہے, یہ کسی برے ارادے سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملہم تھے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ موافقات عمر، علماء نے کتابیں لکھی، بہت ساری ایسی چیزیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ اللہ کا دشمن کسی برے ارادے سے آیا ہے. پھر سیدھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی لٹکتی تلوار کے ساتھ آیا ہے. تلوار کہاں رکھا ہے؟ گردن میں، یعنی ایسے رکھا ہے کہ فوراً نکال سکنا، دیر نہیں ہونا. ادھر ادھر ہے تو کیا ہوگا؟ دیر ہوگا. ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں کہ تلوار مل جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس لے آؤ، اس کو کیا کرو؟ میرے پاس لے آؤ. تو عمیر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تلوار کا جو پرتلا تھا اس کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا. وہ تلوار ہی کو کیا کرے؟ گلا اور تلوار دو ملا کے پکڑ لیا. پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لائے اور انصار کے چند لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھے رہو اور آپ کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ مجھے اطمینان نہیں، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے بعد عمیر کو لے کر اندر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمیر کو جو حضرت عمر جو لا رہے ہیں وہ کیفیت دیکھ کر کہا کہ عمر اسے چھوڑ دو. کیا بولے اللہ کے نبی؟ ارے یہ کیسا تم گردن تلوار سو ملا کے لپیٹ کے لا رہے ہیں؟ تو اللہ کے چھوڑ دو. اور عمیر سے کہا کہ قریب آ جاؤ. حالانکہ اس کی نیت کیا ہے؟ قتل. نبی رحمت کی نیت کیا ہے؟ اس کے ساتھ احسان کرنے کی. بولا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھیے کہا کہ قریب آ جاؤ. تو قریب آ کر کہا کہ صبح بخیر، گڈ مارننگ. ہم لوگ بولتے نہیں، کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ. تو اس نے وہی سلام کیا، سبحکم اللہ. یعنی کیا بولتے ہیں اسے؟ صبح تمہاری صبح بخیر ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے اچھا سلام ہم کو دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا. جو صبح کا سلام الگ، شام کا سلام الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر سلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے جو تمہارے تحیہ سے بہتر ہے، یعنی سلام ہے جو جنت والوں کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے پوچھا. کون ہے عمیر؟ شیطان قریش. نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں تو میں اسے بار بار اعادہ کر رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا بات ہے بھائی، کیوں آئے ہو؟ عمیر سے تو پوچھنا تھا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جو قیدی آپ کے قبضے میں ہیں میں اسی کے لیے آیا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے، وار پریزنر تھا، بدر میں قید ہوا تھا. یہ جو قیدی آپ کے پاس ہے میرا بیٹا ہے، اس کے بارے میں مجھ پر احسان کیجیے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس نے احسان کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک سوال اس سے کیا. ٹھیک ہے لیکن آئے اچھے مقصد سے ہو، لیکن یہ تلوار تمہارے گردن میں کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ تمہارے گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اب فوراً اس نے جواب دیا، یہ تلواروں کا کیا بولنا، ان تلواروں کا برا ہو. بدر کے میدان میں کون سے کام آئی ہماری تلواریں؟ بدر کے میدان میں تو ہم ہار گئے. تو بات کو اس نے کیا کیا؟ دیکھیے کیسے پلٹتے ہیں لوگ. تو اس نے کہا کہ اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی. بدر کی جنگ ہوئی، اللہ نے آپ کو فتح مبین دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کیا کہا؟ دیکھیے سچ سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو. اللہ کے نبی پھر پوچھ رہے ہیں اس سے، عمیر بن وہب سے، تو سچ سچ بتاؤ تم کیوں آئے ہو. اس نے کہا بس صرف اس قیدی کے لیے آیا ہوں جو میرا بیٹا آپ کے قید میں ہے.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جو ہوا کسی کو نہیں پتا، یا تو صفوان کو معلوم تھا یا اللہ کے نبی یا عمیر کو معلوم تھا، اور عمیر سب سے تیز رفتار سواری سے آیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ عمیر سے پہلے کوئی آ کے اللہ کے نبی کو بتا دیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اور صفوان حطیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا. پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے، تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر صفوان بن امیہ نے کہا کہ تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، بشرطے کہ تم محمد کو قتل کر دو. لیکن یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے، آڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے جائے تو وہ حیران تھا کہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا یاد رکھو اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں آڑے ہے، حائل ہے، تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس. اچھا، یہ ساری باتیں سننے کے بعد عمیر بن وہب کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ سٹپٹا گیا، حیران ہو گیا، اور فوراً اس کی زبان سے نکلا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو قتل کرنے آیا تھا کیا ہو گیا؟ شہادہ گواہی دینے لگا، ایمان کی گواہی دینے لگا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے. ہم وحی کو مانتے نہیں تھے، جبریل علیہ السلام کا آنا مانتے نہ تھے. لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان بن امیہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ جو بات ہوئی ہے اس میں تھا، اور کون تھے؟ صفوان بن امیہ تھا. اس لیے اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی. یہ بات آپ تک کیسے پہنچی؟ اللہ نے پہنچائی. تو یہ جان کر میرا یقین بڑھتا ہے اور آپ کا یقین بھی بڑھنا چاہیے. اور کہتے ہیں عمیر بن وہب نے کہا پس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی. دیکھیے منٹوں میں کیا ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں. جو شیطان و قریش کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ کا ولی بن کر دربار رسالت سے نکلتا ہے. کیا اور اس مقام تک، یہاں تک اللہ نے مجھے ہانک کر پہنچایا. ہانک کر پہنچانا مانے زبردستی. کچھ لوگ ہوتے ہیں خود سے آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے یہاں تک آپ تک کیا کیا؟ زبردستی گھسیٹ کے لایا. میں جو آیا خود سے تو نہیں آیا تھا. اچھا، پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکار کر کہا، فرمایا دیکھیے یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. عمیر بن وہب ابھی مسلمان ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ. کیا کرو؟ تو ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ جو لوگ بھی دین میں آتے ہیں ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کو کیا کریں؟ دین بتائیں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں. ایسا نہیں شٹ خلاص، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا ہینڈ شیک دیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول دیں، پھر وہ ادھر چلے جائے ہم ادھر آ جائیں. بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کہا کہ اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ. دوسری چیز جو عمیر بن وہب کو کہا، قرآن پڑھاؤ. ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اسے قرآن پڑھاؤ. فالو اپ ہونا چاہیے، جس کو ہم متابعہ کہتے ہیں. نیا اگر کوئی آدمی دین قبول کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے
اسے بہت سارے مصائب آئیں گے، مشاکل آئیں گے، پرابلم آئیں گے، اس کے لیے اس کو تسلی دینی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اس کے قیدی کو آزاد کر دو، اس کا بیٹا جو ہمارے قید میں ہے اسے کیا کرو؟ آزاد کر دو۔ کتنی باتیں اللہ کے نبی نے کہا۔ ہاں، ایک دینی تربیت اس کی کرو، دوسرا قرآن پڑھاؤ، تیسرا آپ اگر آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی قرآن دیتے ہیں آپ ان کا مطابقہ کریں، اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو لیا ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئے، ہم پڑھ نہیں پائیں۔ یا تو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ صرف آخرت کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو الگ کر کے ایک سلیبس کے طور پر ان کو دیں تاکہ وہ پڑھ سکیں، ایک ہی موضوع۔ اصل چیز جو ہوتی ہے آخرت کی فکر، آخرت کا اہتمام، آخرت کی تیاری، جن جن آیتوں میں ہیں ان آیتوں کو ہم کیا کریں؟ ان کے حوالے کریں تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ تو سارا قرآن ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھ لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر لوگ لیتے ہیں لیکن اس میں سے بہت کم قرآن کو کیا کر پاتے ہیں؟ پڑھ پاتے ہیں۔ یہ تو حالت عمیر بن وہب کی ہے۔ عمیر بن وہب کے ساتھ اور کون آدمی تھا؟ صفوان بن امیہ۔ اب صفوان بن امیہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم لگا کے بیٹھا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت جلد ایک خوشخبری آئے گی۔ سارے لوگوں کو جمع کر کے کیا بول رہا ہے وہ؟ بہت جلدی کیا ہوگی؟ دیکھیے کہا، ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کی مصیبتوں کو بھلا دے گا۔ بدر میں ہمارا جتنا لاس ہوا ہے ساری چیزوں کو ہم بھول جائیں گے، بہت جلد ایک اچھی خبر آنے والی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کیا کرتا؟ جو قافلے مدینے سے آتے ان سے پوچھتا کہ عمیر کہیں دکھا؟ عمیر بن وہب کو آپ سے ملاقات ہوئی؟ عمیر بن وہب کو آپ لوگوں نے دیکھا؟ اس طرح سے پوچھتے پوچھتے ایک سوار نے بتا ہی دیا کہ عمیر مسلمان ہو چکے ہیں۔ کیا بولے؟ ساری خواہشوں پر کیا پڑ گیا بیچارے کے؟ پانی پڑ گیا۔ کیا سوچے تھے کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ اب عمیر، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے سوائے اللہ کے۔ تو عمیر نے دین سیکھا، قرآن پڑھا، مکہ آئے اور مکے ہی میں رہے داعی بن کر، اسی صفوان کے سامنے اسلام کے داعی بن کر جینے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور عمیر بن وہب کے ہاتھ پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھا ایک ہی مجلس میں اللہ لوگوں کو کیسے سے کیسے بدلتا ہے۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے زہر میں بجھی تلوار لے کر نکلتا ہے، وہ داعی اسلام بن کر مکے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے عمیر بن وہب۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا بنی قینقاع، یہودیوں کے بہت سارے قبیلے تھے، انہی میں سے بنو قینقاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ آئے ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش تھی کہ یہودیوں سے جن باتوں پر معاہدہ ہوا ہے، اگریمنٹ ہوا ہے، وہ چلتا رہے، دونوں طرف سے کسی بھی طرف سے وعدہ خلافی یا اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش نہ ہو۔ لیکن یہود جن کی تاریخ دھوکہ، خیانت، عہد شکنیپ ہے، تو وہ اپنے وعدوں سے بالکل ہٹ گئے اور مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے، سازشیں کرنے لگے، لڑانے بھڑانے لگے، اور مسلمانوں کے درمیان، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج جو انصار کے قبائل تھے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو گئی،
لیکن یہود جو تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے کہ وہ دونوں لڑتے تھے تو ان کے پاس ہتھیار لیتے تھے، پیسے ہو جاتے تو ان کے پاس قرض لیتے تھے۔ اب چونکہ دونوں مل گئے تو لڑائیاں نہیں ہوتی تھی، یہودیوں کا دھندا کیا ہو گیا؟ ماند پڑ گیا۔ تو ان کی کوشش تھی کہ لڑیں۔ تو ایک بوڑھا یہودی تھا شاس بن قیس، اس کا نام کیا تھا؟ شاس بن قیس۔ بالکل ایسا بوڑھا قبر میں پاؤں لٹک رہے تھے، بالکل بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن بڑا زبردست کافر تھا، پیور کافر، کافروں میں بھی کیسا؟ بڑا زبردست کافر، اور مسلمانوں سے سخت عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک مجلس سے گزر کر جا رہا ہے، وہاں اوس اور خزرج کے لوگ بیٹھے ہیں اور دونوں الفت و محبت کی باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہم لوگ کیسے تھے، اسلام آنے کے بعد کیسے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو بڑا برا ہوا، یہ لوگ متحد ہو گئے ہیں، ان کے اندر ملاپ الفت و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو اس مجلس میں بھیجا۔ دیکھیے مجلس خراب کرنے والے کیسے رہتے، اس مجلس میں بھیجا، مجلس میں بھیج کر کہا کہ تم جا کر بیٹھو، بیٹھ کر کیا کرو؟ جنگ بعاث کا تذکرہ کرو۔ جنگ بعاث میں اوس اور خزرج ایک دوسرے سے لڑے تھے، اور تذکرہ کرو، اور دونوں جانب سے وہ زمانے میں جو اشعار کہے گئے اس اشعار کو تم سناؤ، پھر کیا کرو؟ اس کو ریپیٹ کرو۔ اب جب وہ اشعار پڑھنے لگا تو اوس اور خزرج کی پرانی دشمنیاں یاد آ گئیں۔ تو دیکھیے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں، ہر محلے میں ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ لوگ لڑتے رہیں، یہ خوش ہوتے رہیں، ایسی۔ تو دونوں میں سے اب ایسی بات ہو گئی کہ دونوں نے کہا کہ چلو ہم لڑنے تیار ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے تلوار میں طاقت ہے، تمہارے تلوار میں طاقت، چلو حرہ شرقیہ حرہ غربیہ جو مانے جاتے ہیں، کہا کہ ادھر چلیں کہ ادھر چلیں۔ بات یہاں تک ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نکل پڑتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور کہا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام سے سرفراز کر چکا، بدر کی فتح مبین اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرما دی اور تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا تھا اور دشمن کی ایک چال تھی۔ سارے صحابہ رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نصیحت کی، اور وہ آگ کس نے لگائی تھی؟ شاس بن قیس۔ حالانکہ وہ خود تو بوڑھا تھا، لیکن دوسروں کی عاقبت اور آخرت کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ برباد کرنا چاہتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی ہنگامے یہ لوگ برپا کرتے تھے۔ یہ لوگ جھوٹے رومرز کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں جھوٹے رومرز پیدا کرتے، پروپیگنڈے پیدا کرتے، اور صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے۔ صبح آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو جاتے، شام ہوتے ہوتے کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہو جاتے۔ لوگ دیکھتے ارے انہیں صبح مسلمان ہوا، اچھا اسلام میں کیا بھی نہیں دکھتا، اسلام کیا کہ سم تھنگ رانگ ہے، اس واسطے انہیں پھر کیا ہو گیا؟ گھر واپس کیا ہو گیا؟ پھر ادھر آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کے ہتھ کنڈے ہیں۔ ہم نے عمیر بن وہب کا اسلام دیکھا، کتنا پختہ اسلام تھا۔ تو اس طرح کی لوگوں تھی، اور ان کی پالیسی یہ بھی تھی کہ اگر وہ کسی مسلمان کو قرض دیے ہوتے، وہ آدمی مسلمان ہو گیا ہوتا تو قرض واپس لینے کے لیے اسے تنگ کرتے۔ اگر کسی مسلمان کا پیسہ یہ یہودی لیے ہوتے تو بولتے کہ اچھا تمہارا پیسہ ہم نے اس وقت لیا جب تم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب تم مسلمان ہو گئے نہیں، اب قرض کیا بھی نہیں، تمہارا ہمارا کیا بھی۔ ارے یہ قرض کو مسلمان ہونے کو کیا تعلق، شاید اس زمانے کی یہودی سمجھیں، تو ایسے ہی کرتے۔
تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب تک کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے، اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ دیکھیے کیا پالیسی انہوں نے اپنائی۔ تو یہود یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی کرنا شروع کر دی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ اور یہودیوں میں سب سے زیادہ کینہ کپٹ رکھنے والا شریر کعب بن اشرف تھا۔ کون تھا؟ یہ نام اچھی طرح یاد رکھیں سنا بھائی۔ اس کا قلعہ ایک زمانے تک مدینے میں تھا، ابھی بھی آج بھی مشہور ہے، قلعۃ کعب بن اشرف، شاید وہ جگہ ابھی بھی ہے جہاں اس کا قلعہ تھا، قلعۃ کعب بن اشرف۔ تو اس کا ذکر آگے آئے گا، کیسے اس کو قتل کیا گیا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کیسے اس کو قتل کیا گیا کعب بن اشرف۔ تو اس طرح تینوں یہودی قبائل میں سے، جو یہودی قبائل مدینے میں تھے، ان تینوں یہودی قبائل میں سے سب سے زیادہ بدمعاش جو لوگ تھے بنو قینقاع کے تھے۔ یہ لوگ مدینے کے اندر ہی رہتے تھے، ان کا قبیلہ اسی نام سے تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سنار تھے۔ کیا تھے؟ سنار اور لوہار، کبھی لوہار اور برتن بنانے والے، اس طرح تین پیشے ان کے تھے۔ کیا کیا پیشے تھے؟ سنار، لوہار، لوہے کا کام کرتے نہیں، اور برتن بنانے والے۔ تو یہ تین پیشے ایسے تھے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے پاس ہتھیار زیادہ تھا۔ لوہار بولے تو تلوار بنانے والا، اس کے پاس ہمیشہ کیا تلوار رہیں گے، بے حد نیزے رہیں گے ہمیشہ۔ اور ان کے جو بنو قینقاع کے جو جنگی مرد تھے، جنگ لڑنے والے، 700 آدمی تھے جو جنگ کے قابل تھے، اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ تو اب ایسا ہوتا کہ اگر کوئی مسلمان ان کے بازار میں جاتا تو وہ اس سے مذاق کرتے، مسلمان سے مذاق کرتے، اسے تکلیف پہنچاتے، یہاں تک کہ عورتوں اس کو بھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ کون یہ؟ بنو قینقاع کے یہودی۔ لیکن جب ان کی سرکشی بڑھ گئی، حد سے زیادہ آگے نکل گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا۔ یہاں بھی ایک اسلوب سمجھ میں آتا ہے۔ کیا تھا نا بھائی؟ جب بھی کہیں برائی زیادہ ہو جائے، لوگ حد پار کرنے لگیں، تو پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا، انہی جمع کر کے وعظ و نصیحت کی۔ پہلے کیا کرنا ہمیں؟ ان کو جمع کر کو کیا کرنا؟ وعظ و نصیحت کرنا، پہلے اچھی باتیں بولنا۔ اگر سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا ہے تو تب آئے گا۔ اللہ کے نبی کا اسلوب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ پہلے کیا کرو؟ جمع کر کے نصیحت کرو، اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم اور بغاوت کے انجام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ لیکن بنو قینقاع کے جو یہودی تھے اتنے بدمعاش تھے، اتنے مغرور تھے، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو آپ لوگ بھی غور سے سنیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 10 منٹ اور ہمارے پاس ہے، 10 منٹ میں اس حدیث کو مکمل کر لیتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب بدر کے میدان میں شکست دے دی، آپ مدینہ تشریف لائے، بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع فرمایا۔ یہ لوگ کیا دھندے کرتے تھے؟ سونار بھی تھے، لوہار بھی تھے، اور کیا کرتے تھے؟ برتن بناتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہودیوں کو جمع فرمایا، کہا کہ اے یہود، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ جیسے قریشیوں کے ساتھ ہوا بدر کے میدان میں ویسے تمہارے ساتھ نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ تم کیا کرو، تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ اتنی بات اللہ کے نبی نے کہی، کس سے کہی؟ یہودیوں سے۔ دیکھیے یہود نے کیا جواب دیا، دیکھیے انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کیا بول رہے ہیں؟ تمہیں اس کی وجہ سے خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تمہارا مقابلہ بدر کے میدان میں اناڑی لوگوں سے ہوا. اناڑی بولے تم؟ اناڑی ہم بولتے ہیں دکنی زبان میں ذرا زیادہ کس کے کیا بولتے ہیں؟ اناڑی بولتے ہیں. اناڑی. وہ جو بدر کے میدان میں آپ سے لڑے تھے قریش کے لوگ، وہ کیا تھے؟ اناڑی لوگ تھے اور ناآشنائے جنگ تھے. وہ لوگ جنگ کیا ہے ان کو معلوم نہیں تھا، اور آپ نے ان کو مار لیا. آپ نے کیا کر لیا؟ ان کو ہرا دیا. اگر تمہاری لڑائی ہمارے سے ہو گئی، اگر تمہاری لڑائی کیا ہو گئی؟ ہم سے ہو گئی، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں. کیا کہا یہودیوں نے؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں. ویسے دکھتے بھی ہیں کہ مرد ہیں. اب اسے کیا بولیں گے؟ تو کسی کو مرد دیکھنے کے لیے کیا لڑنا پڑے گا؟ وہ تو دکھے گا کہ وہ مرد ہے کہ وہ عورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم سے لڑیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم مرد ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہیں پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی بات کہی تھی کہ ایمان لا لو. اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہیں. بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے. اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے. آیت نازل ہوئی تو بنو قینقاع کے یہودیوں کا جو جواب تھا اسے کیا کہیں گے آپ لوگ؟ کیا نام دیں گے؟ کیا نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں جو کچھ باتیں انہوں نے کہیں؟ اعلان جنگ تھا. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا تھا؟ اعلان جنگ تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے زندگی بدلنے کے بجائے ان کے اندر اور جرأت آ گئی، بدمعاشی بڑھ گئی، اور ان کی بدمعاشی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود لی. اسے کیا بولیں گے؟ وہ ایسے کچھ آگے بڑھے جس کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اپنا قبر کھودنا، معلوم اپنے پیروں کے نیچے خود سے کیا کرنا؟ مصیبت مول لینا. ویسے ہوا. اور اپنے اوپر زندہ رہنے کی یہ کیا کیا؟ ختم کر لیا. یہ کیسا ہوا؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم سنیں گے کہ کیسے ایک عورت بنو قینقاع کے بازار میں جاتی ہے کچھ خریدنے کے لیے، کیسے وہاں کا سونار اس سے مانگ کیا کرتا ہے، کیا اس عورت سے وہ چاہتا ہے، وہ عورت کا جواب کیا ہوتا ہے، پھر اچانک وہاں دو قتل ہو جاتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.